کوئٹہ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے BNP کا احتجاج۔ نواب بگٹی کی شہادت سے لے کر عبدالخالق کمبرانی تک لوگوں کو بے گناہ لاپتہ کیا جا رہا ہے، رہنماؤں کا خطاب۔ وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز رہنماؤں کی کوئٹہ میں جرمن سفیر سے ملاقات۔ آج جنوری کی 23 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ عبدالخالق کمبرانی کی جبری گمشدگی کرنے کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شاہوانی و دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ عبدالخالق سمیت تمام لاپتہ افراد کو منظر عام پر لا کر ساحل وسائل پر عوام کی حق حاکمیت تسلیم کیا جائے۔ BNP اپنے لوگوں کے حقوق کے حصول پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ بلوچستان کے مسائل کا حل لاپتہ افراد کو منظر عام پر لا کر بات چیت کے عمل کے ذریعے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف سرگرم تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنماؤں نے پاکستان میں تعینات جرمن سفیر سے ملاقات کرتے ہوئے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں پر معلومات فراہم کیں۔ تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کے مطابق ملاقات میں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جبکہ ملاقات میں لاپتہ افراد کے لواحقین بلوچ وومن فورم کی آرگنائزر۔ اس موقع پر چیئرمین نصر اللہ بلوچ اور جرمن سفیر کے درمیان لاپتہ افراد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ چیئرمین وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے ہمراہ جرمن سفیر کو معلومات فراہم کی ہیں۔ مستونگ میں اسسٹنٹ کمشنر برکت بلوچ کی گاڑی پر فائرنگ، اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ مستونگ میں ولی خان بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد نے اسسٹنٹ کمشنر برکت بلوچ کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں محمد اکبر نامی لیویز اہلکار اور 1 راہگیر جاں بحق ہو گئے، جبکہ لیویز تھانہ ولی خان کے نائب رسالدار ظاہر کرد زخمی ہو گئے۔ واقعے میں اسسٹنٹ کمشنر محفوظ رہے، جبکہ ملزمان فرار ہو گئے۔ زخمی CMH منتقل کر دیا گیا۔ لیویز فورس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ضلع بھر میں ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ نصیر آباد میں فائرنگ سے 1 شخص قتل، ہروں کراس کے قریب ہولناک حادثہ، 2 گاڑیاں خاکستر ہو گئیں۔ نصیر آباد میں پولیس تھانہ خانکوٹ کی حدود میرواہ ڈپ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دلاور نامی شخص جاں بحق ہو گیا اور ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا۔ وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے، مزید تفتیش پولیس کر رہی ہے۔ کیچ میں ہرونک کراس کے قریب ہولناک حادثہ، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہرونک کراس کے قریب سرف گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابھی تک گاڑیوں میں سوار افراد کی شناخت نہیں کی جا سکی ہے۔ تفتان میں بجلی کی بندش اور موبائل سروس معطل، مکینوں نے مرکزی شاہراہ بند کر دی۔ پاکستان ایران سرحدی شاہراہ تفتان میں بجلی اور موبائل نیٹ ورکس کی بندش کے خلاف اہلیان تفتان کی پہیہ جام ہڑتال۔ سندھ ریلوے کراس کے مقام پر ٹائر جلا کر RCD شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے معطل کر دیا گیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کی واپڑا حکام کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تفتان میں بجلی کی بندش اور موبائل نیٹ ورکس سروسز معطل ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے بجلی اور موبائل نیٹ ورکس بحال کیے جائیں۔ گوادر میں ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ حمل کلمتیں BNP کے مرکزی رہنما و رکن صوبائی اسمبلی میر حمل کلمتی نے کہا ہے کہ ماہی گیروں کی فلاح و بہبود اور ماہی گیری کے صنعت کی ترقی کے لیے موجودہ حکومت مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہے، جبکہ پسینی فش ہاربر اتھارٹی کو بھی جلد فعال بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی مختلف منصوبوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوادر میں ماہی گیروں کی فلاح و بہبود اور غیر قانونی فشنگ کے تدارک سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کیا۔
میر امل کلمتی نے کہا ہے کہ صحت کارڈ سے 90,000 ماہی گیروں کو صحت کی معیاری سہولتیں بلا معاوضہ ملیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فشرمین کالونی ماہی گیروں کو بلوچستان لیبر ایکٹ کے تحت محنت کش کا درجہ دینے اور ماہی گیروں کو حکومت کی جانب سے بوٹ انجن دینے کے منصوبے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ویژن کا عکاس ہیں۔ قلات میں بدستور شدید سردی جاری، درجہ حرارت -8 ریکارڈ۔ قلات میں بارش برفباری کے بعد سرد ہوائیں زور پکڑنے لگیں، سردی مزید بڑھ گئی۔ قلات شہر و گرد و نواح میں گیس بدستور بند، جبکہ بجلی کی طویل و غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ متبادل ذرائع ایندھن کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں۔ LPG گیس سوختنی لکڑی کی مانگ بڑھ گئی، جبکہ منافع خوروں نے قیمت بھی بڑھا دی ہے۔ سخت سردی میں بچے، بوڑھے، خواتین مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے گیس بحالی کا مطالبہ کر دیا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی لہر مزید چند روز برقرار رہنے کا امکان ہے۔ حکومت پہاڑوں میں آباد بلوچ آبادیوں کو بھی مردم شماری کا حصہ بنائے، میر اسرار زہری۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے سربراہ سابق وفاقی وزیر میر اسرار اللہ خان زہری نے کہا ہے کہ مردم شماری و خانہ شماری وہ واحد پیمانہ ہے جس کے ذریعے صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، خاص کر بلوچستان کے لوگوں کو اپنی حقیقی آبادی کو مردم شماری کے ذریعے ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری میں بھرپور حصہ لیں۔ ہر فرد چاہے اس کی عمر 1 دن ہی کیوں نہ ہو، اس کی مردم شماری کے ذریعے شمار کروایا جائے۔ بلوچستان ایک وسیع علاقہ ہے، لوگوں کی بڑی تعداد پہاڑوں کے چوٹیوں اور دامنوں میں بھی آباد ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ محکمہ شماریات کے ذمہ داران انہی پہاڑیوں کی چوٹیوں اور دامنوں میں آبادی تک پہنچ جائیں۔ پنجگور میں بجلی کا بحران، وولٹیج میں کمی، پانی کی قلت، لوگ اذیت میں مبتلا۔ پنجگور میں بجلی کا بحران بدستور جاری ہے۔ کئی علاقوں میں بار بار ٹرپنگ و وولٹیج کم ہونے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ گھریلو استعمال کی الیکٹرانکس کے جلنے کی اطلاعات ہیں۔ بجلی کی ٹرپنگ و کم وولٹیج سے عوام اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ عوامی حلقوں نے حکام سے فوری طور مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان بھر میں بڑے پیمانے پر بجلی کی بریک ڈاؤن، سرکاری اور نجی اداروں میں کام رک گئے۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں بھی بجلی کی فراہمی معطل ہوئی ہے اور اس حوالے سے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اس کو حکام کا بتانا ہے کہ گڈو سے کوئٹہ آنے والے بجلی کی دونوں ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ کر گئیں، جس کی وجہ سے صوبے کے بڑے حصے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ نیشنل گریڈ میں خرابی کی وجہ سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت پاکستان کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم ہو گیا ہے۔ نقیب اللہ قتل کیس، راؤ انوار سمیت تمام ملزمان بری۔ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 برس قبل مشکوک پولیس مقابلے میں قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے مقدمے میں سابق SSP ملی راؤ انوار سمیت 15 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ اغوا اور جعلی پولیس مقابلہ تھا، لیکن استغاثہ ملزمان کی جائے وقوع پر موجودگی اور اس عمل میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکا۔ سائبیریا میں شدید سردی، پارہ -67 ڈگری تک گر گیا، نظام زندگی مفلوج۔ سائبیریا میں برفباری کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا، ساتھ ہی شدید سرد ہواؤں کے باعث پانی کے بلبلے بھی
इस नवबाल्ज में तब्दील होने लगे। ओमियाकोन नामी गांव में पारा -67 तक गिर गया, जबकि थर्मामीटर ने भी काम करना छोड़ दिया है। इसके बावजूद दुनिया के सर्दतरीन इलाके में शदीद सर्दी के बाद भी निज़ाम ज़िंदगी बहाल है। सोमालिया में सरकारी इमारत पर बम हमला, 6 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। सोमालिया के दारुलहुकूमत मोगादिशु में सरकारी इमारत पर बम हमले से 6 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। बम हमले में मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक अल-शबाब ग्रुप के हमला आवरों ने मेयर के दफ्तर में घुसकर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में तमाम हमला आवर हलाक हो गए। ईरानी करंसी तारीख की कमतरीन सतह पर एक अमरीकी डॉलर 4,47,000 ईरानी रियाल तक जा पहुंचा। ईरान को इन दिनों यूरोपीय यूनियन की जानिब से मज़ीद पाबंदियों के खदशे का सामना है, जिसके बायस डॉलर के मुकाबले में ईरान की करंसी तारीख की कमतरीन सतह पर आ गई है। हफ्ते के रोज़ ईरानी पासदार इनकलाब पर नई पाबंदियों के खदशे के पेश नज़र मार्केट में ईरानी रियाल पर मज़ीद असर पड़ा और ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 4,47,000 रियाल तक पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ईरान पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही, जिसमें इस बार ईरानी पासदारान इनकलाब को भी शामिल किया जा सकता है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब व शबात।